نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے پیارے وطن ہم تیرے خاطر سر کٹا دیں گے، میرے پیارے وطن ہم تیرے خاطر سر کٹا دیں گے، تیری توقیر دنیا کی نگاہوں میں بڑھا دیں گے۔ یہ معنی بے سر و ساما ہے، بے حد ناتوابی ہے، یہ معنی بے سر و ساما ہے، بے حد ناتوابی ہے۔ تیری عظمت پر مر جائیں گے، جان و دل لٹا دیں گے۔ ہمارے حوصلے پہلے بھی تو نے آزمائے ہیں، ہمارے حوصلے پہلے بھی تو نے آزمائے ہیں، کہ تیری آبرو پر آج بھی ہم سر کٹا دیں گے۔ برادران اسلام، اسٹیج پر علماء اکرام، مہمانان اعظام اور حاضرین مجلس، یوم آزادی بھارت میں ہر سال 15 اگست کو قوم تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 عیسوی میں جمہوریت قانون بنایا گیا۔ برادران اسلام، ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اگر جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی بے مثال اور لازوال قربانیاں دی ہیں، جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و شزدر ہے۔ یہ ملک ہندوستان، جہاں کی سرزمین ہمارے ہی خون سے لالا زار ہے، اگر آج ہندوستان کی سرزمین کو کھودا جائے تو ہر بالش کے بعد ہمارے ہی خون کے فوارے جاری ہوں گے۔ اس ملک کا تعارف اصل مسلمانوں نے کرایا ہے، اگر مسلمان نہ ہوتے تو ہندوستان کا جغرافیہ تک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ میرے دیش کے غیور مسلمانوں، 1857 عیسوی کا بغاوت کا انگریز نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا، ان کے محلے کے محلے اجاڑ دیے، مساجد کو ویران کر دیا، مدارس کو مسمار کر دیا، مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ دلی کا چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ ہر چوراہے پر سولیاں نصب کر دی گئی۔ وائس رائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتلاؤ ہندوستان میں ہماری حکومت کیسے مستحکم ہو سکتی ہے۔ جو انگریز کے چاپلوس تھے، ایمان فروش تھے، انہوں نے انگریز کو مشورہ دیا۔ اس وقت ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں، اور جنگ آزادی مسلمانوں نے ہی لڑی ہے۔ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد باقی رہے گا، اس وقت تک تم ہندوستان میں اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ جذبہ جہاد ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اکرام اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 عیسوی کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے۔ 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک 14,000 علماء اکرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء اکرام کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ علماء اکرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء اکرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء اکرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا گیا۔ لاہور کے دریا میں 80 علماء اکرام کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا، اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، جن میں تقریباً 51,500 علماء اکرام تھے۔ صرف دلی میں 500 علماء اکرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔
کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے ہی ماں باپ کے لاڈلے یتیم اور لاوارث ہو گئے۔ عورتوں کے سامنے مردوں کو گولی مار دی گئی، مردوں کے سامنے عورتوں کی عزتیں لوٹ لی گئی، ماں کی گود سے دودھ پیتے بچے کو چھین کر جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ جبر و استبدال کی ایسی تاریخ عبور میں آئی جس نے اسپین اور سمرقند کی تاریخ کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ افسوس، صد افسوس، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود آج ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بتلاؤ تم نے ہندوستان کو کیا کیا ہے۔ برادران وطن، اگر تم ہماری داستان پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم ہمارا ماضی دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدان سے پوچھو، ہماری داستان مالٹا کی کوٹریوں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان قطب مینار کی بلندیوں سے پوچھو، ہماری داستان لال قلعے کی عظمت سے پوچھو، ہماری داستان تاج محل کی رانائی سے پوچھو۔ یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے اور ہمارے کارناموں سے واقف کرائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا نہیں دیا ہے۔ اصل ہم ہی اس ملک کے معمار ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے خون جگر کی قربانیاں دے کر ہندوستان کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ میں تو اخیر میں صرف اتنا کہوں گا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔